آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم، میں نے کہا تو بیٹھ مجھے بیان کرنے دے، تو ڈر رہا ہے، کرامت سے ڈر رہا ہے، مجھے بیان کرنے دے، میں بیان کرتا ہوں، مجھے بیان کرنے دے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ نے لکھا ہے، دیگر بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، غوث اعظم خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، اچانک ہاتھ آگے بڑھایا تو یہاں تک ہاتھ بھیگ گیا غوث اعظم کا۔ ہاں کھول کے دیکھے، کھول کے بات کر رہا ہوں، ہاتھ یہاں تک بھیگ گیا۔ مرید کہتے ہیں ہم نے پوچھا حضور پانی بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھیگ گیا۔ میں چپ کر کے سبق پڑھو، شاگردوں کو پڑھا رہے، چپ کر کے سبق پڑھو۔ تھوڑی دیر گزری، چند گھنٹے تو ایک قافلہ آ گیا، سارے لوگ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں، حضور غوث اعظم کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا حضور آپ نے بڑی کرم نوازی فرمائی، بڑی کرم نوازی۔ وہ شاگرد کہنے لگے ہوا کیا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کشتی میں بیٹھے تھے تو کشتی ڈوبنے لگی، ہم نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ کہتے ہیں حضور غوث اعظم نے وہاں بیٹھے ہاتھ لگایا اور ڈوبتی کشتی کو باہر نکال لیا، اور ڈرنے لگے، کہنے لگے جناب یہ کرامت لوگ نہیں مانیں گے۔ تو میں کہا جنہیں نہیں مننا نہ مننے، ان کے کانوں کے نا پیچھے خارش ہوتی ہے جب اس طرح کی ولیوں کی بات بتائی جائے۔ وہ تو حضور غوث اعظم کی بات نہیں مان رہا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب امداد المشتاق کتاب ہے، صفحہ 46 اسلامی کتب خانہ سے شائع ہوئی ہے، اس پر لکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ریفرنس سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، غوث اعظم سب سے بڑے مشکل کشا شیخ عبد القادر جیلانی، سب سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ بلکہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، اس کے ریفرنس سے کوئی ہے تو وہ ظاہری اس باب میں۔ تو وہ کہتے ہیں ایک دن غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 7 اولیاء کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے، نگاہ بصیرت سے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جہاز سمندر میں غرق ہونے کے قریب ہے، جہاز کوئی ڈوبنے لگا سمندر میں۔ تب انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ مسلمانوں کے ملک ہڑپ ہو گئے، عراق کو کھا گئے یہود و نصارہ، افغانستان کو کھا گئے، پاکستان بھی تقریباً کھا گئے، لیکن اب کوئی بزرگ توجہ باطنی فرما کے ان کو ہلاک نہیں کر رہے، کیونکہ اب تو میڈیا بہت عام ہے، وہ بزرگوں کو ٹی وی پر لے آئیں گے۔ اب اس کے مقابلے پر قرآن پاک میں وحی کا فیصلہ کیا ہے؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 میں سیم یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بیان کی ہے۔ یہ جب کافر جو ہیں وہ سمندروں کے سفر پر نکلتے ہیں اور جہاز ان کو لے کر ہچکولے کھانے لگتا ہے، اچانک یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ ان کو کنارے تک پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ جہازوں کو بھنور سے بچانا اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ مخصوص کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی۔